الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادی انس و جاں پیغمبر آخر الزماں وارث کون و مقام سرور مرسلاں سید انبیاء فخر آدم و بنی آدم پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی رسول ہیں، ان کے بعد کوئی بھی قیامت کی صبح تک نبی نہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین و حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال آیا ہے، ہمارے تقریباً کوئی 150 سے پلس ممالک ہیں جہاں تک الحمدللہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی ہمارے چینل کو سنا جاتا ہے، اور ہمارے جو متعلقین ہیں ان چینلز کو بھی وہاں تک سنا جاتا ہے۔ بہت ساری ہماری جو ویور ہیں، ہمارے بہت سارے چاہنے والے ہیں، محبین و مخلصین، ان کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور پاکستان کے طول و عرض سے اور بیرونی ممالک سے علاج معالجے کے لیے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں اور جو آن لائن علاج کرواتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ کثرت کے ساتھ ایک معاملہ درپیش ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہمیں صحیح طریقے سے پتہ چل جائے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جن حوالوں سے انہوں نے کوئسچن کیے ہیں، آج ان میں سے ایک سوال کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ جادو کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے، کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی نیپال میں ہے، بھوٹان میں ہے، کوئی سری لنکا میں ہے، یا کوئی امریکہ تک کہیں بھی کوئی ہے، تو جو جادوگر ہیں وہ اپنی جگہ پر جادو چلانے کے لیے وہ دن رات اپنے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آزماتے ہیں، اپنے نجس پروگرام، اپنے نجس منصوبوں کے ذریعے سے وہ مخلوق خدا کو ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے
कमर बस्ता रहते हैं। उनका दीन ईमान वो मखलूक खुदा की खिदमत नहीं होता, क्योंकि मखलूक खुदा की खिदमत का जो काम है वो अल्लाह ताला अपने बंदों से लेता है। मखलूक खुदा का भला अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए से करवाता है। तो शयातीन और शयातीन के पैरोकार, इबलीस के पैरोकार और उसके आलाकार जो हैं, जो काला इल्म काला जादू करने वाले हैं, वो लोग माँ सिवाय ज़रर पहुंचाने के, तकलीफ पहुंचाने के, किसी का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनके इन शैतानी चक्रों में, शैतानी उलूम में उनकी अपनी ज़ाती पावर नहीं है कि वो कुछ कर सकें। ये भी होता है तो वो बगैर इज़्न इलाही उनके अंदर भी तासीर नहीं होती। इसमें कुछ हमारी कमज़ोरियाँ और कुछ हमारे मामलात और नाफरमानियाँ और हमारे नफ्स की शारंगेजियाँ, जिसकी वजह से जादूगर का जादू हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वरना उनका जादू जो है चल भी जाए तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर हम अल्लाह की ताबेदारी में रहें और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में रहें। मसनून अज़कार करते रहें, इबादात के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखें, कुरान मजीद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें, सदका व खैरात के साथ अपने अमाल में इजाफा करते रहें, अपनी नेकियों में बरकतें करते रहें, तो फिर उनकी शारंगेजियों से इंसान बच जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों की बरकत से और उसकी रूहानियत की वजह से उसके अंदर एक ऐसी ताकत अल्लाह रूहानी पैदा फरमा देता है कि जादूगरों का जादू उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हमारे अमाल पहले ही कमज़ोर हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते, तहज्जुद हम अदा नहीं करते, जो मसनून अज़कार हैं वो हम नहीं करते, दुआएं हम नहीं मांगते, दुआ भी मांगते हैं तो जल्दी जल्दी, नमाज भी पढ़ते हैं तो उलमा लाने का तरीका है, कुरान पाक पढ़े हुए कई कई दिन गुजर जाते हैं, हम कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, और सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो हम नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फर्मा बरदारी हम नहीं करते, और सुबह हो जाती है, फजर की अजानें हो जाती हैं, हम उठने का नाम नहीं लेते, अजान हो रही होती है, हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत हमारे कल्बो अज़हान पर असरअंदाज नहीं होती, कभी अल्लाह की याद में हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते, दिल में कभी खशीते इलाही का डेरा नहीं होता, जिसकी वजह से जादू हमारे ऊपर जल्दी असरअंदाज हो जाता है। ये वाकया जो आज मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, ये शायद हर घर की कहानी है या हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है, हर दूसरे तीसरे घर का मसला है, हर दूसरे तीसरे खानदान का मसला है, हर दूसरी तीसरी फैमिली का मसला है, और ये इस कदर संगीन है कि बद मजहब बद अकीदा लोगों के पास जा जाकर हम अपना पैसा भी बर्बाद करती है, आवाम अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना माल भी बर्बाद करते हैं, अपना वक़्त भी बर्बाद करते हैं, लेकिन उनसे हासिल हुसूल कुछ नहीं होता, क्योंकि वो खुद शैतान के पैरोकार हैं, शैतान के आलाकार हैं और शरीयत मुतहरा से कोसों दूर हैं, मोहब्बत इलाही से और इश्क मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनके दिल खाली हैं, उनके दिल खाली हैं, बल्कि इताअत मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहय्यत व तस्लीम से भी वो लोग आ रही हैं, शरीयत मुतहरा के बागी, उनके पास फैज़ कहाँ से आएगा? अकीदे के बद मजहब और बद अकीदा और दीन इस्लाम अगर बहरूप धारा भी है तो वो उनके दिलों के अंदर गुस्ताखियाँ इस कदर, दिन रात वो औलियाए कामिलीन की गुस्ताखियाँ और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की गुस्ताखियाँ, आका इस्लाम के सहाब की गुस्ताखियाँ, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से कोसों दूर वो लोग, उनके दिलो दिमाग के अंदर किस तरह रोशनी हो सकती है
اور کس طرح ان کے اندر فیض آ سکتا ہے۔ جو فیض کے منبع ہیں، جو فیض کے منبع ہیں، جو فیض کے خزانے ہیں، ان کے ساتھ تو ان کی بغاوت ہے، ان کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس فیض نہیں، ان کے پاس جانے سے بس وقت معذور ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی باتوں میں بڑے زبردست سپیچ پاور والے ہیں، بڑی زبردست ان کے پاس گفتگو ہے، تقریر بڑی زبردست ہے، لیکن فیض ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے اور باطن کے ساتھ ہے۔ حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، گٹے گوڈے مل مل تو نہ تے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، لوکاں نو دکھلاون کارن بھج بھج وڑے مسیتی۔ دکھلاوے کے لیے اس کی نمازیں بھی دکھلاوے کے لیے، نمازاں تیریاں وخالا تے روزے سرفا روٹی۔ کیسی بات انہوں نے کی، حجاب ہٹا دیا۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، وہ دل ایک غار کی مانند ہے، جنگل بیابان کی مانند ہے، وہ ایک اجڑی ہوئی تباہ شدہ کھنڈر اور ویران جگہ کی مانند ہے۔ اور جس دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی آل کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کے اصحاب کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی امت کے علماء کی محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، یہ فیض کے چشمے وہاں پہ پھوٹتے ہیں۔ جو ان میں سے کسی ایک سے بھی دور ہو گیا، فتنوں میں پڑ گیا، فرقوں میں پڑ گیا، اور رب سچے کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو فیض وہیں پر ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ایک گھرانہ انگلینڈ میں مقیم ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان بچی کا یہ دل سوز واقعہ ہے کہ اس کے اوپر جادو اور جنات کی وجہ سے اس قدر خطرناک وار کیے گئے، اس قدر خطرناک حملے کیے گئے، اور اس کا گناہ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک شریف النفس والدین کی اولاد ہے، ایک حلیم طبیعت ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اپنی تعلیم میں وہ سرگرداں ہے، اپنی تعلیم اور تربیت اور اپنی شرافت میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی، اپنی تعلیم کو، اپنی ایجوکیشن کو اس نے بڑی دل لگی کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ اس کے زینے طے کیے، اور اپنی تعلیم کے جو شب و روز تھے اس نے اپنی ایک دھاک بٹھا دی۔ اب اپنے ہی قرب کے لوگ، اپنی ہی فیملی کے لوگ، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی برادری کے لوگ، ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اس بچی کی اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنے ہم اثر سٹوڈنٹس کے اندر اس کو اتنا وقار حاصل ہے، اتنی عزت حاصل ہے، اپنے اساتذہ کی طرف سے اتنی اس کی تعریفیں، خاندان کے اندر تعریفیں، لیکن ان لوگوں کو وہ تعریف ہضم نہیں ہوئی، ان کو وہ کسی آنکھ بھائی نہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر جادو کے وار کرنے کے لیے جادوگروں کے ساتھ رابطہ کیا۔ اب جادوگروں کے ساتھ ان پلید النفس اور ان بد باطن اور خبیث ضمیر والے لوگوں کے پاس جا کر کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلاں آدمی ہے، اس کی بیٹی ہے، اور وہ لڑکی بہت زیادہ آگے فارورڈ ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ لڑکی کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی اعلیٰ درجے پر نہ پہنچ جائے، کسی اعلیٰ رتبے پر نہ پہنچ جائے، کسی اعلیٰ منصب پر نہ پہنچ جائے، کسی اعلیٰ عہدے پر نہ پہنچ جائے۔ ہم نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اس کے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈی گریڈ ایسا کریں، یہ پائی پائی کو ترسیں، نہ اس لڑکی کی شادی ہو۔ ہم نے کسی وقت میں رشتہ مانگا، ترلے کیے، ہاتھ جوڑے، انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ اب وہ رشتہ ہم نے روکنا ہے،
उस लड़की की शादी ना हो और वो लड़की किसी मंजिल मकसूद पर न पहुंच पाए। लिहाजा उसकी शादी को रोकने के लिए, उसके अच्छे रोजगार को और जिंदगी में जो आगे बढ़ने का उसने एक मंसूबा बना रखा था, उसमें फेल करने के लिए उन्होंने प्लान तैयार किया और जादूगर को मुंह मांगे दाम दिए। और मैं आपको यहां ये बात जरूर बताऊंगा कि जादूगरों को पैसे देने के लिए लोगों के पास बहुत पैसा है, जो शैतान के आलाकार हैं। जाहिर है उनके पैसे दीन के कामों में खर्च हो नहीं सकते, हलाल कामों में खर्च हो नहीं सकते, किसी बेवा, मस्कीन, गरीब, यतीम की मदद के लिए इस्तेमाल हो नहीं सकते, नेक कामों में उनका हिस्सा पड़ नहीं सकता, तो फिर शैतानी कामों में लगने हैं। उन्होंने उस शैतानी इल्म रखने वाले को, जादूगर को, उसकी मुंह मांगे पैसे दिए लाखों के हिसाब से। पाकिस्तानी रकम में वो लाखों बनते हैं, उनके हजारों वो पाउंड बनते हैं, हजारों पाउंड उन्होंने दिए। मैं आपको अगर वो रकम बताऊं जो मेरे तक पहुंची तो आप हैरान हो जाएंगे, आप अपनी दांतों में उंगलियां दबा लेंगे कि इतना ज्यादा पैसा अगर वो किसी फलाही काम में लगाते, किसी अल्लाह की राह में काम में लगाते, दुनिया भी संवर जाती, आखिरत भी संवर जाती। दुनिया में भी बेड़ा पार, आखिरत में भी बेड़ा पार, और कई लोगों की दुआएं सारी जिंदगी उनको मिलती रहती, और अल्लाह के यहाँ उनका अकाउंट ऐसा खुलता कि वो नेकियों का सिलसिला दुनिया में भी और उनके मरने के बाद भी उनका वो नेकियों का सिलसिला जारी और सारी रहता, यानी सदका जारिया बन जाता। लेकिन वही है ना कि कर भला हो भला होता है, भले का भला ये भला उन्हीं लोगों का होता है जो दुनिया में रहकर दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जादूगर से जब सारे मामला तय पा गए तो उसने कहा मैं इतनी रकम लूंगा। मैंने तो इंग्लैंड में ये भी मेरी मालूमात के मुताबिक कि वहां पर 40 मिनट का पीरियड मिलता है बात करने के लिए, जो वहां आमिलीन हैं और इस तरह के जादूगर हैं, तो 40 मिनट में वो 80 पाउंड या 100 पाउंड लेते हैं। तो 40 मिनट आपने बातचीत की तो उन्होंने अपने 80 पाउंड या 100 पाउंड जो फीस मुकर्रर की है वो फीस ले लेनी है, और उसके बाद अगर आपने बात करनी है तो फिर 40 या 40 मिनट का उनका 100 पाउंड वो मुकर्रर है या 80 पाउंड उनके मुकर्रर हैं। ये सुनी है मैंने बातें, मैं इंग्लैंड गया नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है वहाँ पर लोगों को, लेकिन जो मेरी मालूमात मोतबर ज़राए के मुताबिक जो मुझे मालूमात मिली हैं, ये उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगरचे मुझे इंग्लैंड से बेशुमार लोगों की तरफ से दावतें हैं, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया कि मैं इंग्लैंड का दौरा करूं या ना करूं। अनकरीब अमेरिका और कनाडा का और इस तरह फ्रांस का कुछ मुल्कों का दौरा इंशाअल्लाह ताला मैं करने जा रहा हूं, और उस पर जाऊंगा और मुख्तलिफ लोगों को मिलूंगा। इसी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, रूहानी मामलात के हवाले से ये एक रूहानी दौरा है। तो लेकिन इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया और दावत दी और पेशकश की, लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कि अमरे इलाही नहीं है। अमरे इलाही होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला, या मेरी किस्मत में होगा तो वो विज़िट करेंगे, या उन लोगों की किस्मत में हुआ या हमारी किस्मत में हुआ तो मुलाकात ज़रूर होगी। अलबत्ता मैनचेस्टर से, लंदन से और इस तरह लेस्टर से और बहुत सारे और वहाँ के जो शहर हैं, अगर मैं जिक्र करने लग दूँ तो काफ़ी तवील हो जाएगा। वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, अमेरिका से, लंदन से, नॉर्वे से, फ्रांस से। अभी रिसेंटली जो अयाम गुजरे हैं, इन दिनों में वहाँ किससे हमारे एक भट्ट साहब हैं, वो तशरीफ़ फरमा हुए विद फैमिली, वो आए पाकिस्तान और लाहौर में हमारे आस्थाने पर भी उन्होंने हाज़िरी दी। उनके कुछ मामलात थे, अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानियाँ फरमाई। इसी तरह इटली में और बहुत सारे और कंट्रीज़ में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, उनके लिए करते हैं। तो उनकी ज़ुबानी जो चीज़ें मुझे मालूम हुई कि वहाँ पर इस तरह से है, और वो लोग कहते हैं पीर साहब आप इतनी देर हमारे साथ टाइम देते हैं, घंटा घंटा 2-2 घंटे आप हमें टाइम देते हैं, लेकिन आप हमसे कभी किसी फीस का मुतालबा नहीं करते। मैं अपने वक़्त का किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ना अपने वक़्त, क्योंकि फीस मैंने तय की है। ये मेरे रूहानी दरसो बयान जो होते हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह रहनुमाई आप तक
پہنچائی جاتی ہے، اور پیر ابو نعمان رضوی سیفی جو چینل ہے اور دیگر چینل جو ہیں، میں ان سے بھی اس کے معاوضے میں کوئی چیز وصول نہیں کرتا۔ تو میرے پاس جو لوگ چل کے آ جاتے ہیں، ہاں جادو جنات کا علاج اور اس طرح کے جو سحر ہے، آسیب کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، اس میں جو اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، تو وہ صدقہ اور خیرات میں لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں۔ اور یہاں پر جو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر 2 دینی مدارس قائم کیے گئے ہیں، اور اس کی الحمدللہ اور بھی پورے پاکستان میں برانچز ہیں، 17 برانچز ہیں اس کی۔ تو الحمدللہ میں نے صدقہ اور خیرات جو ہے وہ میری ترغیب یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے جو مہمان ان کو ڈائریکٹ پیش کرو۔ سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، ان کی کفالت ہوتی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام ہے، اور ان درویشوں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے، ان غرباء و مستحقین کے لیے، ان نادار بچے اور بچیوں کے لیے، ان طلباء اور طالبات کے لیے وہ صدقہ اور خیرات میں نے وقف کیا ہوا ہے تا دم زندگی، مرتے دم تک۔ وہ صدقہ اور خیرات نہ میرے لیے ہے، نہ میرے آل اور اولاد کے لیے ہے، وہ صدقہ اور خیرات ان غریب، مسکین، یتیم اور مستحقین جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کی کفالت کے لیے میں نے تا دم زندگی وہ وقف کر رکھا ہے۔ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، پیر صاحب اپنی ذات کے لیے، نہ پیر صاحب نے گھر بنایا ہے، نہ کوٹھی بنائی ہے، نہ بنگلہ بنایا ہے، نہ پیر صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز اس میں سے خریدی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ وہ وقف کر رکھا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے بتایا کہ 150 پلس کنٹریز سے لوگ سنتے ہیں، اور بے شمار ملکوں سے لوگ آتے ہیں، لیکن آج تک اس ادارے کے ایک کمرے کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی تھی؟ ایک کمرے کے اندر اپنی زندگی کی اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اتنا ظلم اپنوں نے کیا کہ یہ بچی آگے ڈیولپ نہ ہو، یہ بچی آگے ترقی نہ کر سکے، یہ بچی آگے بڑھ نہ سکے، اس کے اوپر اس قدر کالا علم کروایا گیا، اس قدر جادو کروایا گیا، جادو کے ذریعے سے، کالے علم کے ذریعے سے اس کے اوپر جنات مسلط کروا دیے گئے، اور جادوگر باقاعدگی کے ساتھ اس کے اوپر جادو کرنے لگا، جادو کی وہ پڑھائیاں کرنے لگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی شادی کی بندش لگوانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ جادوگر نے پوچھا لڑکی کا نام بتائیں، لڑکی کا نام بتایا، ماں کا نام بتایا، اور اس کی تصویر پیش کر دی گئی۔ یاد رکھیں، فی زمانہ جس طرح ہر چیز میں جدت ہوتی ہے نا، ایسے اگر جادوگر جادو جدت کے ساتھ نئے نئے طریقوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کا علاج بھی اللہ والے کرنے میں نئے نئے طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، کرنا پڑے گا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے حافظ صاحب؟ کرنا پڑے گا۔ یہ جو چیزیں بھی ہیں، جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جیسے جیسے وہ جدید ہو رہی ہے، اور اس کا توڑ بھی اس کے حساب سے جدید ترین طریقوں سے کرنا پڑے گا۔ جیسے بیماریاں نئی نئی آ رہی ہیں، ان بیماریوں کے علاج معالجہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز نئی نئی مشینری، نئی نئی ٹیکنالوجی، نئی نئی ادویات، نئی نئی میڈیسنز، نئے نئے فارمولے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور اس کو آن لائن طریقے سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میں گزشتہ 30 سال سے موبائل فون کے ذریعے سے، اور پہلے پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، پی ٹی سی ایل کے بعد پھر نوکیا آ گیا، نوکیا کے بعد پھر اور موبائل کی ورائٹیاں آنے لگیں، مختلف قسمیں، اور اب وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے آن لائن علاج کرتے ہیں، اور بعض کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں تو وہ علاج بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آن لائن علاج میں کامیابی نہیں ہوتی، کوئی کسر رہ جاتی ہے، کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ ملاقات ہوتی ہے اور آمنے سامنے مریض کا علاج ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ فیض قرآن کا ہے، یہ فیض قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔ تو انہوں نے اس کا پورا ڈیٹا دے کر اس بچی کے اوپر جنات مسلط کروا دیے۔ اب کیا ہوتا تھا، جنات جب اس کے اوپر مسلط ہو گئے، ان کے گھر کے اوپر مسلط ہو گئے، تو جنات کی ڈیوٹی لگ گئی اس شیطان ابلیس کے پیروکار جادوگر کی طرف سے، اور یہ جادوگر نے ڈیوٹی مسلسل جب اس کی لگائی، تو پھر نتیجہ یہ ہونے لگا کہ جب موقع ملتا،
जिन्नात उस बच्ची के वजूद के अंदर दाखिल हो जाते। अब वो कहीं इंटरव्यू देने जाती तो इंटरव्यू गलत हो जाता, इंटरव्यू गलत हो जाता। कैसे गलत होता? कहना उसने कुछ होता था, जिन्नात उसके अंदर हाजिर होकर कुछ और कहलवा देते थे। सवाल मशरक का होता, बात मगरब की होती। सवाल शिमाल का होता, बात जुनूब की होती। सवाल पॉजिटिव होता, जवाब नेगेटिव आ जाता। और उसके साथ साथ वो जिन्नात जो थे, उन्होंने आगे जो मेरे साथ जब मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, तो वो खतरनाक बातें जो उन्होंने अपने जाहिर की, वो आप सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका बेचारी का ना तो कहीं मंगनी हो रही थी, ना कहीं शादी हो रही थी, ना कहीं उसका इंटरव्यू कामयाब हो रहा था, और ये तो चीजें हो नहीं रही थी, अलबत्ता उसके सर में दर्द रहने लग गया, ये कमर के नीचे तकलीफ रहने लग गई। असर का वक्त होना है, उस बच्ची के शोल्डर, गर्दन, सर ये जकड़ा जाना है। मैदे के अंदर अक्सरियत वक्त में उसको दर्द, तकलीफ अचानक से शुरू हो जानी। और इसके अलावा उस बच्ची के सर के बाल जो थे वो तेजी के साथ गिरने लगे, शक्ल बदनुमा होने लगी, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। और वो करते कराते बेचारे कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पीर अबू नुमान रिजवी सैफी पर उन्होंने जिन्नाती मरीज की पहचान, जिन्नाती मरीज की निशानियां, जिन्नाती मरीज की अलामतें, ये प्रोग्राम सुना। और उस प्रोग्राम को सुनकर उन्होंने, वो कहते हैं हमने बार बार उसको सुना, और सुनकर उन्होंने नंबर मिलाया और हमारे साथ राब्ता किया। कुछ 4-5 दिन तक उनके फोन हफ्ता तक आते रहे, आखिर राब्ता हो गया। क्योंकि हमारे पास हजारों कॉलें आती हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि किसी की कॉल सुनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई की वजह से, विरदो वज़ाइफ की वजह से, इबादत की वजह से, ज़िक्र अज़कार की वजह से उनका फ़ोन सुन नहीं पाते। अच्छा थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उतनी देर में कई और कॉलें आ गई, और वो कॉल सबसे आखिर पे चली गई, 50 कॉलें और आ गई। और आप समझते हैं फ़ोन चलाने वाले कि जब आपकी कॉल आई और उसके बाद 50 कॉलें और आ जाए, तो लिस्ट में वो कॉल कहाँ से कहाँ चली गई। अब वो बाज़ औक़ात ज़हन से निकल जाता है, हम भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। तो उनका फ़ोन नंबर जो था लग ना पाया, सुन ना सके। तो कुछ हफ्ता तकरीबन हो गया, तो उनका राब्ता हुआ, और राब्ता करके उन्होंने बताया कि हम बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं अपने आप को कि हमारी आपसे बात हो गई है। पीर साहब, मसला ये है और इस तरह से है, आप हमें इजाज़त दें और वक़्त दें तो हम आपके पास पाकिस्तान आ जाते हैं। मैंने कहा मसला क्या है, क्या इतना कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है? उन्होंने कहा मसला बहुत पेचीदा है, और हमारी एक ही बेटी है, तो बेटी के हवाले से बच्चे चाहे माँ बाप के पास 100 भी हो ना, तो हाफिज साहब वो 100 बच्चे से अलग-अलग माँ बाप की मोहब्बत होती है। हाँ जी शज़ेब साहब, हर एक से मोहब्बत अलग अलग होती है। चाहे 100 औलाद भी हो, माँ बाप को सारी औलाद से अलग-अलग मोहब्बत होती है, अलग-अलग प्यार होता है, हर एक के साथ एक अलग ही अंदाज होता है। तो माँ बाप कभी औलाद की तादाद से नहीं भरे कि बस बड़े हैं, बस और औलाद नहीं चाहिए, या इतने बच्चे हैं तो एक को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, नहीं। कहते एक बेटी है, इनकी तो थी बेचारों की एक बेटी एक बेटा। उन्होंने कहा जी एक बेटी है और उसके साथ ये मामला है। पढ़ाई के लिए हम लंदन शिफ्ट हुए, हमने सोचा अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, मुस्तकबिल बनाएंगे। तो बेटी हमारी, हमने उसको इतना पढ़ाया। जब बेटी पढ़ के अपनी तालीम उसने जितनी हम चाहते थे उसने तकमील कर ली अपनी पढ़ाई की, वो एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद उसने स्टेप लेना था आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उस वक्त ये हुआ है कि उसके साथ ये मामला बन गया है। बच्ची हर वक्त तन्हा रहती है, डिसऑर्डर हो चुकी है, हर वक्त डिप्रेशन का शिकार, टेंशन का शिकार, सर में दर्द, कभी कमर के नीचे हिस्से में दर्द, और कभी उसके साथ मैदे में तकलीफ, कभी उसको ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ। इंटरव्यू देने जाती है, डिसऑर्डर इतनी हो चुकी है कि अब कहीं जाने का भी नाम नहीं लेती। उसके कम अज कम को 13-14 रिश्ते आए हैं, मंगनियां होने को होती हैं, टूट जाती हैं, और बाज़ औक़ात लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, फिर वापस नहीं पलटते। तो
ایج بھی بچی کی کافی زیادہ 32-33 سال کے قریب قریب اس کی ایج ہو گئی ہے، تو شادی بہت ہی لیٹ اس کی ہوتی جا رہی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سخت اس کے اوپر وار چلا ہوا ہے، بہت سخت وار چلا ہوا ہے. اب وہ کور نہیں ہو رہا کہیں سے. تو ہم نے جناتی مریض آپ کی ویڈیو سنی ہے، بیان سنا ہے ہم نے وہاں سے، تو آپ ہمارے لیے کوئی مہربانی فرمائیں، ہمیں وقت دیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آن لائن اس کا علاج ہم کریں گے ویڈیو کال کے ذریعے سے. تو اس بچی کو آپ سامنے بٹھائیں، با پردہ ہو کر حجاب لگا کے وہ بیٹھ جائے اور آپ ساتھ بیٹھ جائیں والدین، تو کیمرے کو آن کر دیں. باقی ہمارا جو پروسیجر ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اوراد و وظائف سے اس کا علاج کریں گے، اور تعویذات جو ہیں پینے کے لیے اور گھر میں رکھنے کے لیے وہ بھی ہم دیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پر مشتمل جو تعویذات ہیں. خیر، میں نے ان کی حاضری شروع کی، تو جب حاضری کی تو اس کے اندر جو ڈیوٹی پر مامور جنات تھے ان کا جو بڑا تھا نا وہ حاضر ہو گیا. بڑی غرائی ہوئی آواز میں، بڑی بھاری آواز میں وہ بولا جن. اس نے کہا جی بتائیے کیا بات ہے، کیوں مجھے بلایا ہے؟ میں نے کہا تو سمجھتا ہے کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ یہ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیوں بلایا ہے. اور اپنی ساری ٹیم کو، سارے لشکر کو بھی بلا لے جو جو مسلط کیے ہوئے ہیں جادو کی وجہ سے. جناب پیر ارسلان صاحب، اس نے کہا جی میں ساروں کا ہیڈ ہوں، میرے ساتھ آپ بات کریں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے یا یہ جواب دے دیتی ہے یا گھر جا کے رشتے والے جواب دے دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتی ہے اور اس کی کمر کے نچلا حصہ جو ہے وہ سارا ہر وقت مفلوج، ایسے لگتا ہے جیسے مفلوج ہے. زبردستی یہ چلتی پھرتی ہے بیچاری، اور اس کے معدے کے اندر تکلیف، سر کے اندر تکلیف، شولڈر میں تکلیف، گردن میں تکلیف، کمر میں تکلیف، سینے میں درد، ہر وقت اونگ، نیند، اور یہ حالت ڈپریشن، ٹینشن اس کے اوپر سوار رہتی ہے. یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ تم اپنی زبانی بتاؤ. اس نے پھر بتایا کہ جب کوئی پیغام لے کے آتا ہے نا شادی کا پیغام لے کے آتا ہے، تو میں اس وقت اس کے اندر نمودار ہو جاتا ہوں، حاضر ہو جاتا ہوں. میں اس کے چہرے کو بگاڑ دیتا ہوں، کبھی بدمانس جیسا چہرہ، کبھی بندر کی شکل، کبھی سور کی شکل. اس طرح سے وہ شکل جو رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں یا پسند کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو نظر آتی ہے گھنونی شکل، گھنونی شکل نظر آتی ہے. تو وہ لوگ بعض تو موقع پر انکار کر دیتے ہیں اس کی بدصورتی کو دیکھ کر، کبھی کبھی چہرے پر بال اگاتے ہیں، لیکن وہ صرف انہی کو نظر آتے ہیں جنہوں نے پسند کرنا ہوتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں. اگر باقی لوگوں کو بھی نظر آئے تو وہ راز کھل جائے گا. لہذا کبھی کبھی میں اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہوں کہ اگر تم نے شادی کی یا حامی بھری شادی کی تو پھر میں اس کو وہ باتیں کہتا ہوں کہ یہ ایک رات گزرتی ہے، صبح کو یہ خود جواب بھیج دیتی ہے. اب میرے تک جو والدین نے بات کی انہوں نے کہا کہ اچھا بھلا لوگ دیکھ کے جاتے ہیں، یا وہ جواب دے دیتے ہیں یا یہ بیٹی جواب دے دیتی ہے، اور اس سے ہم سبب پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، وجہ دریافت کرتے ہیں، سبب دریافت کرتے ہیں، تو یہ آگے سے بولتی کچھ نہیں، کہتی بس میں نے نہیں کرنا، غصے میں آ جاتی. رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کا تبدیل ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ، جسم اس کا کمزور پڑتا جا رہا ہے، کھایا پیا اس کو لگتا نہیں. ہمارے گھر میں اللہ کی دی ہوئی دنیا کی ہر نعمت ہے، یہ سونے کا نوالا مانگے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، لیکن کوئی چیز اس کو اثر نہیں کرتی، اس کی صحت کو اچھا نہیں کرتی. اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگا جن، اس نے کہا کہ جب یہ شادی کے لیے آمادہ ہوتی ہے تو ہم ایک ہی رات میں اس کو اتنی دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر تم نے شادی کی ہم تجھے تباہ و برباد کر دیں گے، اگر تم نے ہاں کی.
خبردار اس کو جواب دے دو۔ یہ بڑا معمہ عجیب سا کہ بھئی اتنی خطرناک باتیں اور اتنا کچھ، آخر وجہ کیا ہے؟ اس جن نے کہا کہ پہلے تو میں اپنی ڈیوٹی پر تھا، اب اس کے اندر رہتے رہتے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، اس کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور سے شادی کرے، میں نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے یہ ہر رشتہ جو آیا ہے، ہر مرد کا جو رشتہ آیا ہے، اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے سے، منگنی کرنے سے، شادی کرنے سے یہ بلا وجہ انکار کر دیتی ہے اس کے پیچھے ہم ہیں، یہ نہیں کرتی، ہم اس سے کرواتے ہیں، اس کو بدزن کر دیتے ہیں، مسلسل اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ شادی نہ کرے، اور یہ پھر گھٹن فیل کرتی ہے، ساروں کے درمیان میں اس لیے بیٹھتی نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اور کوئی گھر کے اندر فیملی آ جائے تو اس کو ہم الگ تھلگ کر دیتے ہیں کہ تم الگ چلی جاؤ ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے، تجھے مار ڈالیں گے، ہم اس طرح کی ہم دھمکیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ گھر کے افراد میں بیٹھنا اپنے آپ کو ایسے سمجھتی ہے جیسے پنجرے میں بند کر دیا ہے یا جیل خانے میں اس کو بند کر دیا ہے، اس کو گھر جیل خانہ لگتا ہے، یہ باہر بھاگتی ہے، ہم اس کو باہر لے جاتے ہیں، باہر بھاگ، بازار میں جا، مارکیٹ میں جا، کسی پارک میں چلی جا، اس کو باہر لے جاتے، اس کو تنہا ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنی من مرضی کرتے رہیں۔ میں نے کہا تیرا مذہب کیا ہے؟ بات بڑی سننے والی ہے۔ میں نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے؟ سچ بات بتا۔ اس جن نے مجھے اپنا نام بھی بتایا اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب انسان، مسلمان انسانوں میں اس قدر گھنونی سازشیں ہیں تو جنات تو پھر آگ سے بنی مخلوق ہے، انسان کے اپوزٹ ہے، متضاد ہے جی، تو پھر ان کے اندر تو زیادہ اس طرح کی شر انگیزیاں ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا مسلمان ہو کر تجھے شرم نہیں آتی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح جبر زیادتی کرتے ہوئے؟ اس کے ساتھ جو سلوک تم نے اپنا رکھا ہے، جو رویہ اپنا رکھا ہے، جو اس کے ساتھ معاملات اپنا رکھے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تم اس سے سلوک اس طرح کا کر رہے ہو، بےہودہ سلوک، اتنا بھیانک سلوک۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ جس نے، عامل نے، جادوگر نے، بظاہر وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، مجھے یہاں پر وہ بات کہنے دیجئے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب وال ودھایاں ملدا پیڈاں سسیاں ہو، جے رب رات نو جاگیاں ملدا کال کڑچھیاں ہو، تے جے رب جتیاں ستیاں ملدا دانداں کھسیاں ہو، پر رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو۔ نیتوں سے ہے، نیتوں سے، منہ میں رام رام بغل میں چھری، منہ سے آپ جو کچھ میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، بڑی اعلیٰ ظرفی کی باتیں، لیکن بات ویلیا نیتاں تے مکنی ہے۔ مکے گیان نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے، کھارے کھو مٹھے نہ ہومن پاویں لکھاں منا گڑ پائیے، تے تمیاں تو تربوز نہیں بندے پاویں مکیوں پھیر لے آئیے۔ اس طرح کے بد باطن لوگ جو مرضی کرتے رہیں، پھر وہی سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی، اللہ کے ولی کی بات، یہ نفس کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، یہ اللہ کے ولیوں کی بزم میں بیٹھنے سے آتی ہے، ان کی نگاہوں کا یہ فیض ہوتا ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا،
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزند تھی۔ یہ نگاہوں کا فیض، وَيُزَكِّيهِمْ، استاد جس طرح زبان پہ حرفوں کو جاری کرتا ہے، زبان کو حرفوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں نا، وہ بیچارے عمر بڑی ہو گئی، اب ان کی زبان پر تلفظ ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، تو زبان پر لفظوں کو جاری کرنا ظاہری استاد کا کام ہے، اور دل کو پکیزہ کرنا اللہ کے ولی کا کام ہے۔ اور اللہ کے ولیوں سے فیض ادب سے ملتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین، سلطان الاولیاء، حضرت خواجہ بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما تھے، آپ کا مرید آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پیر صاحب ایک شخص آیا اور سرکار کے قدموں کے اوپر سے گزر گیا، تو مرید نے، خلیفہ نے اس کو فرمایا، بھائی کچھ ادب کر، خیال کر، تجھے پتہ نہیں حضرت بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے قدموں کے اوپر سے تو گزر گیا ہے۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ بدبخت آگے سے بولتا ہے، او حضرت سلطان بسطامی ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہو گیا؟ قدموں سے گزرا ہوں نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلطان بسطامی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ، یہ رونق المجالس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اس مرید نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا، اور حضرت نے تو کچھ فرمایا نہیں، خاموش رہے۔ وقت گزرتا رہا، وہ بندہ قریب المرگ ہوا، اس کے پاؤں کالے ہو گئے، اس کے پاؤں سیاہ ہو گئے، یہ گھٹنوں سے نیچے کا جو حصہ تھا پاؤں تک کالا سیاہ ہو گیا، اور بڑے علاج کروائے، وہ کامیاب نہ ہوا، اسی حالت میں مر گیا۔ کہتے اس کی جو نسل ہے نا آج بھی موجود ہے، اور وہ لوگ آج بھی جب مرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے پاؤں کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ مل دے ادب چو مل دے اس وچ شک نہیں کوئی۔ با ادب با مراد، بے ادب با مراد۔ اللہ ڈور ڈھیلی کر دیتا ہے، بندہ بے ادبیاں کر کے وہ سوچتا ہے میرا کیا بگڑ گیا ہے، اور پھر فخر سے کہتا ہے، مان سے کہتا ہے، بڑے تکبر اور گھمنڈ سے کہتا ہے، اور جو تمہارے اولیاء اللہ ہیں ان کو کہو میرا کچھ بگاڑ لیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ رب کی ڈھیل کو اپنی سچائی سمجھتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے، بدقسمتی ہوتی ہے، یہ بدبختی ہے۔ اللہ والوں کا جو بے ادب ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اللہ والوں کے ساتھ جو بغض و عناد رکھتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ کون ہے، کس کی طاقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا سوچ بھی سکے؟ بد قسمتی، بد نصیبی ہے۔ ابو جہل دیکھے نا، مکہ میں پیدا ہوا، خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ بھی چکر کاٹتا تھا، مکہ میں پیدا ہوا، قبیلہ تھا، رشتہ داری تھی، لیکن کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہ دے سکی، کیونکہ وہ بے ادب تھا۔ اور میں نے بتایا نا کہ بے ادبا مقصود نہیں حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، وہ دشمن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈھیل دیے رکھی، ڈھیل دیے رکھی، ڈھیل دیے رکھی۔ جب محبوب کا بے ادب اور گستاخ ہوا تو اس کا نام پہلے عمر بن حشام تھا، پھر ابو جہل ہو گیا، اور وہ بھی کہتا تھا میرا کیا بگڑنا ہے۔ لیکن دیکھیں، توجہ کریں، موت کے وقت بھی اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ میں بات کو کلوز کر رہا ہوں کہ اس جن کو میں نے کہا کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو،
اور اس جادوگر کے تم کرائے کے بدماش بنے ہوئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ جدا کلمہ پڑھی دے اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے، جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں۔ یا تو پھر کلمہ گو نہ بنو، اگر کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، تو پھر کلمے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی مانو۔ میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اور ایک اور مقام پر روایت ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور کسی عاشق نے ان الفاظ میں اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، رحم تم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی جو بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا فرما دے گا۔ تو میری بس اتنی بات تھی، اس کو فکر ہوئی، اللہ نے چوٹ لگا دی اس کے اوپر۔ چوٹ لگانا میرے اللہ کا کام ہے، ہدایت عطا فرمانا میرے اللہ کا کام ہے۔ اور پھر میں نے آیت الکرسی کا وہ عمل پڑھا جو عمل میرے پیر و مرشد نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ وہ عمل میں نے آیت الکرسی مبارکہ کا پڑھا، اس کے اوپر وہ جن معافیاں ترلے ہاڑے کرنے لگا۔ میں نے کہا اب اللہ سے معافی مانگ، کہتا آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں معافی دینے والا؟ اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، ناک سے لکیریں نکالو زمین کے اوپر۔ تم نے ایک مسلمان بچی کو، جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ام المومنین، اسلام کی پہلی خاتون اول سلام اللہ علیہا، ان کی کنیزہ کو، میرے آقا و مولا کا کلمہ پڑھنے والی کو، سرکار کی امتی کو، ایک بیٹی کو، ایک مسلمان کی بیٹی کو، اور بیٹی بھی وہ جو شریف النفس اور دن رات اللہ اور رسول سے ڈرنے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والی، اس مسلمان بچی کو، اس صاحب ایمان بچی کو تم نے تکلیف پہنچائی، اس پر اللہ کے دربار میں معافیاں بھی مانگو اور 101 مرتبہ ناک سے لکیریں بھی نکالو۔ اس نے کہا جی آپ مجھے لاکھ بار بھی کہیں تو میں ناک سے لکیریں نکالنے کو تیار ہوں۔ اور دیکھیں ماں باپ کے دل، مسلمانوں کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں۔ ابھی اس نے 5-7 لکیریں نکالی ہوں گی، اور وہی ماں باپ جو بڑے پریشان حال تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے پیر صاحب ان کو معاف فرما دے، ہم نے ان کو معاف کیا، ہماری بیٹی کی جان چھوڑ دے بس۔ میں نے کہا نکالو اپنا سارا لشکر اکٹھا کرو، اور اس گھر کے اندر جو کچھ تمہارا ہے اس کو سمیٹو، جو گند بلا تم نے ادھر پھینک رکھا تھا سب کچھ لے کے یہاں سے ودا ہو جاؤ، اور ودا ہونے سے پہلے تجدید ایمان کر لو، کیونکہ تم نے مسلمان کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور جو مسلمان کو تکلیف پہنچائے، حقوق العباد میں آتا ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ توبہ کر لو ان سے بھی۔ اس بچی کے والدین کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں جی، ہمیں معاف کر دیں۔ پیر صاحب کے پاس اتنے بڑے وہ گولے ہیں، گرزے ہیں جو انہوں نے ہمیں ماری ہیں، اور ہم یہ برداشت نہیں کر پا رہے جو ان کے پاس طاقت ہے۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے،
میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، یہ سب نظر کرم ہے میرے آقا تیری، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا فیض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس میں وسیلہ میرے مرشد کریم ہیں جنہوں نے مجھے یہ عمل سکھایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی کا عمل مجھے بخشش کیا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں کچھ نہیں ہوں، یہ اس عمل کی برکت ہے، آیت الکرسی کی طاقت ہے، قرآن کی طاقت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر نہ کسی علم میں کوئی طاقت ہے نہ کمال ہے، جس طرح میرا اللہ بے مثل بے مثال ہے، اسی طرح اس کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، جنات اس کے وجود سے نکل گئے، بچی نارمل ہو گئی، لیکن میں نے ان سے کچھ عہد لیے کہ آئندہ اس بچی کو اور اس کے خاندان کو اور اس کے ارد گرد کہیں نظر نہیں آنا۔ کہتے جی وہ جادوگر ہمیں پھر بھیجے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، آپ اس کے چنگل سے ہمیں نجات دلوا دیں۔ تو پھر میں نے ایک اور عمل ان کے لیے کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جادوگر کے چنگل سے نجات کے لیے، اور وہ جادوگر کے چنگل سے ان کو نکلوا کر میں نے کہا اب تم اس طرح کرو، جاؤ مسجد جن مکہ مکرمہ شریف میں، مسجد جن آج بھی موجود ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو، اور وہاں پر ذکر اذکار میں اور عبادات میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان دونوں مخلوقوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جاؤ جو بقیہ زندگی آپ کی ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزارو، اور انسانوں کو تکلیف نہیں دینی، کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا، اپنے کام سے کام رکھو، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا عہد کر لو کہ آج کے بعد نہیں تکلیف پہنچاؤ گے۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ عہد کیا، اور الحمدللہ میں نے پھر ان کے لیے ایک حصار قرآن مجید فرقان حمید کا قائم کیا، جس پر مجھے اتنا یقین ہے کہ ساری زندگی یہ حصار جس کے اوپر کر دیا جائے، دوبارہ ان کے اوپر کسی بھی جادوگر کی کوئی شرارت ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ جادوگر تو جادو کرتے رہیں گے لیکن ان تک اس کی شرارت کا اثر نہیں پہنچے گا۔ یہ یقین کامل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا مضبوط اور اتنا پاورفل طاقتور حصار ہے، اتنا مجرب ہے کہ ساری زندگی اس کے فیض و برکات سے انسان مالا مال رہتا ہے، اور اس کو اگر روزانہ کر لیا کرے، روزانہ کی بنیاد پر کر لیا کرے تو بڑا بہترین ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی صبح، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی شام کو، اور 7 مرتبہ چاروں کل، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر حصار کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے کبھی بھی دشمن آپ کا کامیاب اور کامران نہیں ہوگا، ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور جادو جنات سے جس طرح اس بچی کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو یہ نجات عطا فرمائے۔ اس حصار کی میں ہر اس مسلمان بہن بھائی کو اجازت دیتا ہوں جو کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لکھے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی اجازت ہے۔ 7 مرتبہ اول آخر درود شریف، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ چاروں کل، اس کو پڑھ کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اوپر حصار کر لیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، پہنچائیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کروائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک خود سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، فالو کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔